الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم. عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام سامعین کرام، اس وقت دنیا میں موجود تین بڑے آسمانی مذاہب اسلام، یہودیت، عیسائیت کے ماننے والے ہیں، جو دنیا کی غالب اکثریت بھی ہیں، اور ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا مذہب آفاقی ہے. اس لیے مسلمان بھی، یہودی بھی اور عیسائی بھی ایک ہستی کا انتظار کر رہے ہیں جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگی اور انسانیت کے لیے نجات دہندہ ثابت ہوگی. ہر آسمانی ملت میں اس مسیح موعود کا وعدہ کیا گیا ہے، لیکن اس اجمالی اتفاق کے بعد تینوں ملتوں میں اس کی تفصیل میں اختلاف پایا جاتا ہے. جو مسلمان ہیں، اہل اسلام ہیں، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے آسمان سے نزول کے منتظر ہیں، اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ نازل ہو کر، یعنی عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہو کر دجال کو قتل کریں گے، صلیب توڑ ڈالیں گے. صلیب، یہ جو ہم ٹائی لگاتے ہیں نا، یہ بھی صلیب کی ایک شکل ہے. تو صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، یعنی دنیا میں صلیب کی عبادت موقوف اور اس پلیت جانور کا گوشت کھانا بند کر دیا جائے گا. جزیہ، غیر مسلموں سے لیا جانے والا ٹیکس ختم کر دیں گے. کیونکہ کوئی غیر مسلم باقی نہیں رہے گا، اور دنیا بھر میں عادلانہ اسلامی شریعت قائم کریں گے. عیسائی حضرات بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے منتظر ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ان کے نزدیک، یعنی عیسائیوں کے نزدیک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہونے کے 3 دن بعد آسمان پر لے جائے گئے، اور پھر آخری زمانے میں نازل ہو کر وہ غیر عیسائیوں کا خاتمہ کریں گے. اس دوران عیسائی حضرات آسمان کے بالا خانوں میں بیٹھ کر غیر عیسائی انسانیت کے خاتمے کا مشاہدہ کریں گے، جبکہ مسلمان کے نزدیک سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک صحیح سالم آسمان پر لے گئے. یہودی ان کا بال بیکا نہیں کر سکے. پھر قیامت کے قریب جب آپ آسمان سے نازل ہو کر یہودیوں کا خاتمہ کریں گے، اور یہودیوں کے ساتھ وہ عیسائی جو
یہودیوں کے مددگار تھے ان کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، اور بقیہ جو رحم دل ہمدرد عیسائی ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیں گے۔ تو یہ جو ہے عیسائی اور مسلمانوں کے درمیان جو اختلاف تھا وہ بیان کیا کہ ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے منتظر ہیں اور وہ عیسائی بھی منتظر ہیں، لیکن ہم میں فرق یہی ہے، عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد دنیا میں سارے عیسائی ہو جائیں گے اور جتنے غیر عیسائی ہوں گے ان سب کو قتل کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حالانکہ یہ غلط ان کا نظریہ ہے، غلط عقیدہ ہے، کیونکہ یہ عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، پیغمبر کے ارشاد کے خلاف ہے۔ اب یہودی جس شخصیت کا انتظار کر رہے ہیں وہ ان کے عقیدے کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد سے قائم المنتظر ہے، اور یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ اس کی بدولت تمام دنیا پر حکومت کریں گے۔ مسیح یعنی مسیح الدجال، مسیح الشر والضلالہ کی آمد پر عالمی یہودی ریاست قائم ہو جائے گی، تمام غیر یہودی یہودیوں کی اطاعت قبول کر لیں گے، اور یہودی ان میں سے صرف اتنے افراد کو زندہ چھوڑیں گے جتنوں کی وہ اپنی خدمت کے لیے ضرورت محسوس کریں گے۔ تو یہ ہے یہودیوں کا عقیدہ۔ تو عزیزان گرامی قدر، ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت کریں گے اور دین ہی کو نافذ کریں گے، اور خود بھی اسلام کے مطابق فیصلے کریں گے اور اسلام کے مطابق ہی زندگی گزاریں گے، جو قرآن و حدیث کے اندر ارشادات نقل کیے گئے ہیں۔ باقی عیسائیوں کا نظریہ اور یہودیوں کا نظریہ بالکل ایک جھوٹ پر مبنی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت امام مہدی جو ہے علیہ السلام ان کا ظہور ہو جائے گا۔ تو ہم سب سے پہلے حضرت امام مہدی کے متعلق ذکر کرتے ہیں کہ حضرت مہدی کون ہوں گے اور حضرت مہدی کے ساتھی کون ہوں گے، حضرت مہدی کی جو کوشش ہوگی اس کی نوعیت کیا ہوگی، حضرت مہدی کب ظاہر ہوں گے اور کہاں اور کس طرح ہوں گے، اور مغرب میں آپ کفار کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف جنگ کریں گے، اور مادی طاقت کے خلاف آپ کو اللہ تبارک و تعالی کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ درمیان میں ایک واقعہ نقل کرتا ہوں کہ حضرت مہدی کے نام خط دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے معتمم حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ظاہری اور باطنی علوم کے جامع تھے، نقشبندیہ خاندان کے اکابر میں سے تھے، آخری عمر میں ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ آئے، وہیں ان کی وفات بھی ہوئی اور وہیں قبر بھی ہے۔ آپ کو آخر زمانے میں علامات قیامت کے ظہور، خصوصاً حضرت مہدی کی قیادت میں عالمی ایمانی جدوجہد سے خصوصی دلچسپی تھی۔ حضرت مہدی کا ظہور مکہ مکرمہ میں ہونا تھا۔ دوسری طرف انہیں یہ حدیث معلوم تھی
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیبی خاندان کو فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ کی چابیاں حوالے کی ہیں، اور بیت اللہ چونکہ قیامت تک باقی رہے گا، اس لیے مکے میں چاہے سارے خاندان اجڑ جائیں، شیبی کا خاندان قیامت تک باقی رہے گا۔ چنانچہ مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جب آخری عمر ہوئی اور انہیں شدید اشتیاق شوق تھا کہ حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت اور ان کی قیادت میں جہاد نصیب ہو جائے، تو ان کو عجیب ترکیب سوجھی کہ جب یہ خاندان قیامت تک باقی رہے گا تو یقیناً ظہور مہدی کے زمانے میں بھی موجود رہے گا۔ جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا اور وہ کعبۃ اللہ کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے مسلمانوں کو بیعت کریں گے، تب کعبۃ اللہ کی چابیاں شیبی خاندان کے کسی فرد کے ہاتھ میں ہوں گی۔ چنانچہ اسی کے پیش نظر انہوں نے یعنی اس بزرگ مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حمائل شریف اور ایک تلوار لی اور ایک خط حضرت مہدی کے نام لکھا۔ اس خط کا مضمون یہ ہے کہ فقیر رفیع الدین دیوبندی مکہ معظمہ میں حاضر ہے اور آپ جہاد کی ترتیب کر رہے ہیں۔ ایسے مجاہدین آپ کے ساتھ ہیں جن کو وہ اجر ملے گا جو غزوہ بدر کے مجاہدین کو ملا تھا۔ رفیع الدین کی طرف سے یہ حمائل تو آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ حمائل بھائی ایک چھوٹا سا قرآن مجید ہدیہ ہے، اور یہ تلوار کسی مجاہد کو دے دیجئے کہ وہ میری طرف سے جنگ میں شریک ہو جائے اور مجھے بھی وہ اجر مل جائے۔ اور یہ تینوں چیزیں شیبی خاندان والوں کے حوالے کی اور ان سے کہا کہ تمہارا خاندان قیامت تک رہے گا۔ یہ حضرات مہدی کے لیے امانت ہیں، یہ حضرت مہدی کے لیے امانت ہیں، یہ چیزیں جو بھی میں نے آپ کو دی ہیں۔ جب تمہارا انتقال ہو تو تم اپنے قائم مقام کو وصیت کر دینا اور ان سے کہہ دینا کہ وہ اپنے قائم مقام کو وصیت کرے، اور ہر ایک یہ وصیت کرتا جائے یہاں تک کہ یہ امانت، یہ چیزیں حضرت مہدی تک پہنچ جائیں۔ اور یہ واقعہ خطبات حکیم الاسلام کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو بہرحال حضرت مہدی کا آنا، ان کا ظاہر ہونا یقینی امر ہے۔ تو حضرت مہدی کون ہوں گے؟ تو اب آپ اس کے بارے میں سماعت فرمائیں۔ حضرت مہدی کا غائبانہ تعارف تو یہ ہے کہ وہ حسنی سادات میں سے ہوں گے، سید خاندان سے ہوں گے۔ ان کا نام محمد یا احمد ہوگا اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ بعض حضرات نے امام مہدی کی والدہ کا نام آمنہ تحریر کیا ہے۔ مہدی جو ہوگا وہ ان کا لقب ہوگا، نام نہیں ہوگا۔ مہدی کی معنی ہے ہدایتی یافتہ، یعنی امت کو ان کے دور میں جن امور کی ضرورت ہوگی اور جو چیزیں ان کی کامیابی اور برتری کے لیے ضروری ہوں گی، اور پوری روئے زمین کے مسلمان بے تحاشا قربانیاں دینے کے باوجود محض ان چند چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے کامیاب نہ ہو رہے ہوں گے، تو حضرت مہدی کو قدرتی طور پر ان کا ادراک ہوگا اور وہ ان کوتاہیوں کی تلافی اور ان چند مطلوبہ صفات کو بآسانی اپنا کر امت کے لیے مثالی کردار ادا کریں گے، اور چند سالوں میں وہ کچھ کر لیں گے جو صدیوں سے مسلمان سے نہیں ہو پا رہا ہوگا۔
وہ پہلے سے پیدا نہیں ہوں گے، عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے۔ 40 سال کی عمر میں امت مسلمہ ان کو اپنا لیڈر، قائد بنائے گی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے کفر کے برپا کردہ مظالم کے خلاف وہ عظیم جہاد شروع کرے گی، جس کا اختتام عالمی خلافت اسلامیہ کے قیام پر ہوگا۔ یہ تو ان کا سیدھا سادہ تعارف ہے جو اکثر احادیث میں موجود ہے۔ جہاں تک بات حاضرانہ تعارف کی ہے تو اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ شخص سچا مہدی کبھی نہیں ہو سکتا جو خود مہدی ہونے کا دعویٰ کرے، کیونکہ مہدی کا دعویٰ کرنا اور ایک حقیقی مہدی ہونا دونوں میں تضاد ہے، آگ اور پانی کی طرح۔ جس طرح آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے، اس طرح دعویٰ کرنے والا محدودیت کا اور حقیقی محدودیت والا آپس میں برابر نہیں ہے، ان کا تضاد ہے۔ اس کے کئی دلائل ہیں۔ کہ مہدی ہونا یا محدودیت یہ ایک روحانی منصب ہے، اور اکابر کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ تصوف کے میدان میں مدعی کی سزا پھانسی ہے۔ پھر بات یہ ہے کہ حسنی سادات کو ظہور مہدی کا انعام ملا ہی اس لیے ہے کہ وہ اپنے جائز دعوے اور حق سے دستبردار ہو گئے تھے۔ تو اب سچے مہدی کے لیے دعوے کے ذریعے یہ عظیم منصب حاصل کرنے کی کیا گنجائش رہ گئی ہے، کیونکہ یہ منصب تو حضرت مہدی کو ملے گا، کیونکہ انہوں نے اپنے جائز دعوے کو چھوڑ دیا، اپنے حق سے دستبردار ہو گئے، جس کی تفصیل یہ ہے اجمالاً کہ نواسہ رسول سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ عظیم اصرار کا مظاہرہ، عظیم قربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے، اور محض مسلمانوں میں اتفاق اور صلح کی خاطر اپنا یہ حق چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بدلے آخر زمانے میں جب امت کو اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہوگی تو اللہ پاک انہی کی اولاد میں سے ایک مجاہد لیڈر عالمی سطح پر خلافت کے قیام کے لیے منتخب فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یا اس کی اولاد کو اس سے بہتر چیز عنایت فرماتے ہیں۔ چنانچہ محدود علاقے میں خلافت چھوڑنے کے بدلے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کو عالمی خلافت کا انعام ملے گا۔ آپ کے حسنی ہونے کی دوسری وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ جس طرح حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے بہت سے انبیاء کرام آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں حضرت اللہ تعالیٰ نے صرف ایک نبی بھیجے جو خاتم الانبیاء تھے، اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے بہت سے اولیاء آئے، جبکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ایک ہی بڑے ولی آئیں گے جو خاتم الاولیاء ہوں گے، اور وہ امام مہدی رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ تو خود دعویٰ کرنے والے مہدویت کا وہ جھوٹے ہیں، اور ان کے جھوٹے ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت مہدی تو حدیث شریف کے بیان کے مطابق امامت اور عہدہ اور منصب قبول کرنے سے جو ہے گریز کریں گے، وہ منصب کو نہیں لیں گے، انکار کرتے رہیں گے کہ مجھے نہیں چاہیے یہ منصب، حتیٰ کہ وہ 7 علماء جو دنیا کے مختلف حصوں ممکنہ طور پر پاکستان، افغانستان اور
ازبکستان، ترکی، شام، مراکش، الجزائر، سوڈان، ان 7 ممالک سے حضرت مہدی کی تلاش میں آئے ہوئے ہوں گے بڑے علماء کرام 7، اور ہر ایک کے ہاتھ پر 310 سے کچھ افراد اوپر نے بیعت کر رکھی ہوگی، اور یہ سب مل کر اس شخص کو تلاش کر رہے ہوں گے جس کے ہاتھ پر بیعت سے امت میں اتفاق اور اتحاد ہوگا اور مرکزی قیادت نصیب ہوگی، فتنوں کا خاتمہ ہوگا، یورپ کے صلیبیوں اور امریکہ اسرائیل کے یہودیوں کی سازشیں دم توڑ دیں گی اور حکومت الہیہ قائم ہوگی۔ یہ سب اہل علم اور اہل تقوی بھی ہوں گے اور اپنی اپنی جماعت سے موت تک جہاد کی بیعت بھی لیے ہوئے ہوں گے۔ اے اہل اسلام، اے مسلمانوں، علم دین، تصوف شرعی اور جہاد فی سبیل اللہ کے حاملین اور داعیوں سے تم کہاں ورغلا لیے جاتے ہو؟ یہ 7 حضرات مل کر حضرت مہدی کو حرمین میں تلاش کریں گے۔ جب حضرت مہدی تک پہنچ جائیں گے، ان میں تمام علامتیں پائیں گے تو تصدیق کے لیے ان سے پوچھیں گے آپ فلاں بن فلاں ہیں؟ تو حضرت مہدی ان کو خوبصورتی سے ٹالتے ہوئے کہیں گے میں تو ایک انصاری ہوں، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرنے والا۔ یہ کہہ کر مکہ مکرمہ سے چھپ کر مدینہ منورہ چلے جائیں گے۔ یہ حضرات یعنی یہ 7 علماء کرام آپ کو تلاش کرتے کرتے مدینہ شریف پہنچ جائیں گے۔ حضرت مہدی امامت کا عہدہ دیے جانے سے بچنے کے لیے ان سے چھپ کر پھر مکہ مکرمہ آ جائیں گے۔ یہ علماء کرام بے تاب ہوں گے کہ ہم نے دنیا بھر میں جہاد کیا، اصلاحی کوششیں کی، جان اور مال، عزت آبرو کی بے حساب قربانیاں دی، منزل پھر بھی ہاتھ آگے نہیں دے رہی، کفر کا زور جو ہے ٹوٹ رہا ہے، نہ کفر کا نہ غلبہ ختم ہو رہا ہے۔ تو امت کو جس قائد کی ضرورت ہے جس میں عقل، سوجھ بوجھ بھی ہو، جرأت اور شجاعت بھی، قدرت کی طرف سے ہدایت اور نصرت بھی، تو ایسی شخصیت کے قریب پہنچ کر بھی ہم پھر محروم رہ گئے۔ یہ آپ کو کھوجتے کھوجتے پھر حرم مکی آپ پہنچیں گے۔ اس طرح 3 چکر حرمین کے درمیان لگیں گے۔ آخر کار یہ علماء تیسری مرتبہ حضرت مہدی کو حجر اسود کے پاس پالیں گے اور آپ کعبے کے ساتھ چمٹ کر چہرہ کعبے کی دیوار پر اپنا چہرہ کعبے کی دیوار پر رگڑتے ہوئے امت کی حالت پر رو رہے ہوں گے۔ یہ علماء آپ کو خدا کا واسطہ دے کر کہیں گے کہ اگر آپ نے بیعت کے لیے ہاتھ نہ بڑھایا تو جتنی امت مظلومیت کی حالت میں ماری جا رہی ہے ان سب کا گناہ آپ کے سر پر ہوگا۔ اس پر حضرت مہدی مجبور ہو کر مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیٹھ کر ان سے کہیں گے آؤ پھر آخری فتح تک جو ہے کٹھے جینے مرنے کا عہد کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم مزید بیان کرتے رہیں گے، آپ سنیں اور مزید اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمان بھی ان واقعات کو سنیں امام مہدی کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت مہدی کے لشکر میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔